ہماری دنیا میں کوئی بھی لمحہ زندگی اور موت کا معاملہ بن سکتا ہے۔ ایسے ہی ایک رات کے لمحات نے مارتھا نامی ایک نوجوان لڑکی کی زندگی کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ وہ اپنے دوست کے ساتھ گھر کے باہر بیٹھی چیٹ کر رہی تھی، ہنسی مذاق کر رہی تھی، تو اچانک ایک نامعلوم شخص اس کے پاس آتا ہے اور اگلے ہی لمحے اس کی زندگی میں ایک ناقابل فراموش واقعہ پیش آتا ہے۔ آج کی سنسنی خیز کہانی انصاف اور معصومیت کی پیچیدگیوں کو اجاگر کرتی ہے۔ تو ایک رات یہ لڑکی اپنے گھر کے باہر بیٹھی اپنے ایک دوست کے ساتھ چیٹ کر رہی تھی۔ اچانک ایک انجان لڑکا اس کے پیچھے سے نمودار ہوتا ہے اور وہاں آ کر پوچھتا ہے کہ کیا تم ہی مارتھا ہو؟ اور جب وہ جواب دیتی ہے کہ ہاں میرا نام ہی مارتھا ہے، پھر وہ لڑکا اپنی ہوڈی کی جیب میں ہاتھ ڈالتا ہے اور فل فرائز کرنے والا سامان نکال کر اسے گولی مار دیتا ہے۔ وہ مارتھا کی جان لینے سے پہلے اسے کسی بھی قسم کا کوئی سوال نہیں کرتا اور اس کو دوسرے جہان پہنچانے کے بعد وہ فوری طور پہ وہاں سے رفو چکر ہو جاتا ہے۔ پولیس کو اس واردات کا معلوم ہوتا ہے تو فوری طور پر تفتیش کا آغاز کر دیا جاتا ہے۔ دوران تفتیش پولیس کو لگتا ہے کہ ایک مشتبہ شخص ہے جو اس واقعے میں ملوث ہو سکتا ہے۔ اس شخص کا نام جان ہے۔ جان کو پولیس شبہ کی وجہ سے حراست میں لے لیتی ہے۔ اس کی وجہ یہ بھی تھی کہ جان کا ایک بھائی قتل کیس میں ملوث تھا اور اس میں جس لڑکی نے اس کے خلاف گواہی دی تھی وہ مارتھا ہی تھا۔ لہذا پولیس سمجھتی ہے کہ صرف جان ہی ہے جو مارتھا کی جان لے سکتا ہے، کیونکہ وہ اس کے بھائی کے کیس میں اس کے خلاف گئی تھی۔ پولیس جب اس کو حراست میں لے لیتی ہے اس کے گھر پہ ریڈ کر کے، تو اس کو تفتیش کے لیے جب لایا جاتا ہے اسٹیشن، تفتیش کے دوران پولیس اس کو بتاتی ہے کہ اس پر مارتھا نامی ایک لڑکی کے قتل کا الزام ہے، جبکہ جان کہتا ہے کہ یہ ناممکن ہے، اس نے کسی کو نہیں مارا، کیونکہ جس دن کا یہ وقوع پولیس اس کو بتا رہی تھی وہ پولیس کو بتاتا ہے کہ وہ ڈاڈجرز گیم دیکھنے گیا ہوا تھا۔ پولیس جان سے کہتی ہے کہ اس کو یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ جس دن مارتھا کو مارا گیا اس دن وہ ڈاڈجرز دیکھنے گیا ہوا تھا۔ اپنی بے گناہی کو ثابت کرنے کے لیے جان پولیس کو اس دن کا ٹکٹ دکھاتا ہے، لیکن پولیس اس کو نہیں مانتی اور کہتی ہے کہ اس طرح کے ٹکٹ آن لائن کوئی بھی بنا سکتا ہے، یہ کوئی ناقابل تردید ثبوت نہیں ہے۔ پولیس جان کو ٹکٹ دیکھنے کے بعد فوری طور پہ کہتی ہے کہ تم غلط بات کر رہے ہو، تم چکر دینے کی کوشش کر رہے ہو، کیونکہ جیسے مارتھا کا قتل ہوا تو بہت سارے لوگوں نے وہاں پہ تم کو گولی چلاتے ہوئے دیکھا تھا اور تم ہی ہو جس نے مارتھا کو مارا ہے۔ پولیس اس کو یہاں تک کہہ دیتی ہے کہ بہت سے لوگوں نے اس کو موقع پر دیکھا، بلکہ اس کی تصویر دیکھ کر بھی کئی عینی شاہدین نے پولیس کو یہ کنفرم کیا کہ گولی مارنے والے تم ہی تھے، یعنی جان ہی وہ تھا جس نے مارتھا کو مارا۔ پولیس نے جان کے ساتھ یہ ایک داؤ کھیلا تھا، حالانکہ وہاں پہ اس دن کوئی بھی عینی شاہد موجود نہیں تھا۔ پولیس جان کو مجبور کر رہی تھی کہ وہ جرم قبول کر لے، لیکن جان ثابت قدم رہا اور اپنے بیان پر ڈٹا ہوا تھا۔ پولیس کو قطعی طور پہ جان بے گناہ معلوم نہیں ہو رہا تھا اور تفتیش کے بعد یہ فیصلہ کیا جاتا ہے کہ جان کو جیل بھیج دیا جائے۔ اب جان جیل میں ہے جہاں پر وہ اپنے مقدمے کی سماعت کا انتظار کر رہا ہے، اور ساتھ ہی اس کا مقدمہ لڑنے کے لیے ٹاڈ نام کا ایک وکیل ہے وہ سامنے آتا ہے۔ ٹاڈ یہ جانتا ہے کہ جان کا اس کیس سے کوئی تعلق نہیں ہے اور وہ پوری کوشش کرتا ہے کہ وہ کوئی ایسے ثبوت ڈھونڈے جس کے اس کی بے گناہی ثابت ہو سکے، کیونکہ اس مقدمہ میں جو سب سے مشکل پہلو تھا وہ ثبوتوں کو تلاش کرنے کے علاوہ جو پبلک اٹارنی یعنی جو اس کیس کو کنٹیسٹ کرنے جا رہی تھی اس کا ریکارڈ تھا۔ وہ آج تک کوئی بھی کیس نہیں ہاری تھی، اتنی مکمل تیاری کے ساتھ وہ آتی تھی۔ ٹاڈ بھی یہ بات اچھی طرح جانتا تھا کہ اس کیس کا پروسیکیوٹر ایک ایسا اٹارنی ہے جس نے مبینہ طور پر کبھی کوئی کیس نہیں ہارا اور جو ہمیشہ سزائے موت کے لیے زور دیتا ہے۔ ٹاڈ بھی ایک یقین وکیل تھا اور وہ سوچنا شروع کر دیتا کہ کس طریقے سے وہ اپنے کلائنٹ کی فیور میں یا اپنے کلائنٹ کو بچانے کے لیے ثبوت ڈھونڈے۔ وہ ڈاڈجرز گیم کی اس دن کی ویڈیوز دیکھنا شروع کر دیتا ہے، چونکہ یہ مشکل نہیں تھا۔ ان دنوں ٹی وی پر بڑی لیگ کے بیس بال کے جو میچز تھے وہ دکھائے جاتے تھے اور ٹاڈ بھی انٹرسٹڈ تھا کہ ان فوٹیجز کو دیکھا جائے۔ وہ کافی دیر تک بیٹھا ٹی وی دیکھتا رہتا ہے، ٹی وی صرف اس لیے دیکھ رہا تھا کہ اس کو کسی بھی جگہ پہ یہ معلوم ہو سکے کہ کسی بھی فوٹیج میں جان نظر آ رہا ہے، اور یہ ایک ایسا ثبوت ہو سکتا تھا جو جان کو پھانسی کے پھندے تک جانے سے روک سکتا تھا۔ ثبوت کی تلاش میں ٹاڈ نے بہت زیادہ فوٹیج جمع کر رکھی تھی۔ وہ بڑے غور سے ہجوم میں چہروں کو دیکھتا رہتا ہے، مگر اس کی جمع کی گئی فوٹیج میں سے کسی ایک فوٹیج میں بھی اس کو جان نظر نہیں آتا۔ اس پہ وہ کافی حد تک مایوس ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ جب ٹاڈ کو فوٹیج سے کوئی ثبوت نہیں ملتا تو وہ دوبارہ جان سے ملنے کے لیے جیل جاتا ہے اور اسے پوچھتا ہے کہ کیا اس رات کا کوئی اہم واقعہ
मतलब उस दिन का कोई अहम वाक़या या अहम शख्सियत जो उसे याद हो, वो उसे बताता है कि अहम वाक़यात की वजह से वो पुलिस को सबूत फराहम करके बच सकते हैं। आखिरकार जॉन को याद आ जाता है कि उसने उस गेम में बॉब आइंस्टाइन को देखा था। बॉब आइंस्टाइन एक मशहूर टीवी शो के किरदार थे। वो वकील को बताता है कि जिस सेक्शन में बॉब आइंस्टाइन मौजूद था, उसी सेक्शन में जॉन भी मौजूद था। वो उसको ये भी बताता है कि वहाँ पर एक कैमरामैन बॉब की रिकॉर्डिंग भी कर रहा था। जॉन जब टॉड को ये मालूमात फराहम करता है तो टॉड की आंखें चमक जाती हैं, क्योंकि अब वो समझ रहा था कि अगर उस फुटेज में जॉन बॉब आइंस्टाइन के साथ किसी भी जगह पर नजर आता है तो फिर उसके क्लाइंट को किसी सूरत सजा नहीं हो सकती। यानी एक तो बॉब आइंस्टाइन, ऊपर से स्टेडियम, और फिर वहाँ पे जॉन, उसको कोई जुटा नहीं सकता था। वक्त ज़ाया किए बगैर टॉड HBO के कैमरा क्रू से रब्ता करता है, जो कि उस दिन स्टेडियम में एक रिकॉर्डिंग के लिए गए हुए थे। टॉड उनको तमाम हालात पर आगाही फराहम करता है और उसे रिक्वेस्ट करता है कि उस दिन जो बॉब आइंस्टाइन की स्टेडियम में रिकॉर्डिंग की गई थी, अगर वो उसकी फुटेजेस उसको दिखा दें तो वो उनका बहुत ममनून होगा और एक शख्स भी सज़ा से बच जाएगा। टीवी वाले उसकी दरख्वास्त को मान लेते हैं और उसको उस दिन की तमाम वीडियोस दिखा देते हैं। जब टॉड वीडियो देख रहा था तो अचानक उसकी नज़र जॉन पर पड़ी, जो उस सेक्शन में बैठा हुआ था जहां पर बॉब भी था और उसकी रिकॉर्डिंग चल रही थी। ये एक ऐसा सबूत था जिससे टॉड को एक कभी यकीन हो जाता है कि अब जॉन को किसी सूरत सजा नहीं हो सकेगी, क्योंकि इससे बड़ा सबूत कोई और हो नहीं सकता। इतना बड़ा चैनल, इतना बड़ा स्टार और उसकी फुटेज, ये जॉन की बेगुनाही साबित करने के लिए काफ़ी था। और वो पुलिस को इससे ये भी यकीन दिला सकता था कि जॉन उस दिन वाकई ही स्टेडियम में मौजूद था और वो गेम इंजॉय करने गया हुआ था। टॉड फौरी तौर पर इस फुटेज के स्क्रीनशॉट्स लेता है जिनमें जॉन नज़र आ रहा था और उनको DA ऑफिस भिजवा देता है। इसके अलावा मोबाइल फ़ोन का कुछ डाटा भी उसकी मदद करता है। यानी अब ये दोनों सबूत थे, डाटा और फुटेजेस, जिससे जॉन बच सकता है। 5 माह जेल में रहने के बाद जॉन को बाला आकर सबूतों की रोशनी में रिहा कर दिया जाता है। उसके खिलाफ तमाम इल्ज़ाम वापस ले लिए जाते हैं। जॉन ने लॉस एंजलिस पुलिस के खिलाफ गलत गिरफ्तारी और गलत कैद का मुकदमा दायर किया और बाला आकर उसके डील 3,20,000 में हुई, कंपनसेशन मिली, तस्फिया हुआ। दूसरी तरफ पुलिस उन 2 लड़कों को गिरफ्तार करने में कामयाब हो जाती है जिन्होंने माथा पर गोली चलाई थी। पुलिस उनको अदालत के सामने पेश करती है और सबूतों की रोशनी में उन दोनों को मार्था को मारने के जुर्म में उम्र कैद की सजा का हुक्म सुनाया जाता है। जब हम जॉन के इस सख्त सफ़र पर गौर करते हैं जो गलत इल्ज़ाम से उसकी रिहाई तक पहुंचता है, तो हमें ये सवाल करना चाहिए, हम कितनी बार मुकम्मल कहानी आने बगैर फैसला करने में जल्दी करते हैं। जल्दबाजी के फैसले सिर्फ एक फ़र्द नहीं करता, बल्कि ये अदारे भी करते हैं, ऑफिसर्स भी करते हैं। एक ऐसे मुआशरे में जो लेबल लगाने और सज़ा देने में जल्दी करता हो, ये कहानी हमें याद दिलाती है कि इंसाफ सिर्फ सज़ा देना नहीं बल्कि समझने और हमदर्दी का भी मामला है। असल सवाल ये है, अगर आप जॉन की जगह पे होते तो आप क्या करते? क्या आप समझते हैं कि आपको भी इंसाफ मिलता? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।